نماز کے متعلق واٹس ایپ پہ کچھ حضرات نے سوالات تحریر فرمائے ہیں اور حقیقت میں یہ سوال ہیں جو عملی زندگی میں کام آتے ہیں۔ نماز کے مسائل ہمیشہ سیکھتے سکھاتے رہنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو نماز حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ نماز بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے، اور اللہ کی اطاعت اور بندگی کا سب سے بڑا مظہر یہ نماز ہے۔ اس لیے جو لوگ نماز کو ضائع کر دیتے ہیں وہ باقی دین کو ضائع کرنے میں زیادہ جری ہو جاتے ہیں، اور نماز اپنے فقہی اعتبار سے بہت ہی اللہ کا قرب جو دلانے والی ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے۔ سوال ایک یہ پوچھا ہے کسی نے کہ ایک آدمی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا چاہتا ہے اور کوئی اور سورت زبان پر جاری ہو گئی، تو اب وہ کیا کرے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی فرض کر لیجئے کہ وہ سورت پڑھنا چاہتا ہے قل هو اللہ، اور اس نے شروع کر دی تبت یدا سے، تو اس کی ترتیب اگرچہ باطل قرار پائے، یعنی جس سیکوینس میں سورت ایک کے بعد دوسری پڑھ رہا تھا یہ واقعہ اس کو پیش آ گیا، مثلا دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، تو کسی بھی رکعت میں جب یہ پیش آئے تو ایک حرف بھی اگر وہ پڑھ دے تو اس کے لیے اب ضروری یہ ہے کہ وہ اس سورت کو پورا کرے اور اس سے علاوہ سورت کو چھوڑ دے۔ مثلا اس نے قل هو اللہ پڑھنی تھی اور تبت کا لفظ اس نے کہہ دیا، تو اسے چاہیے کہ تبت یدا ابی لہب و تب یہ پڑھے، وہ قل کو چھوڑ دے، اگرچہ ترتیب میں وہی آ رہی تھی۔ یہ تو اس شخص کا حکم ہے جو بھولے سے ایسے کر دے، مگر جان بوجھ کے ایسے کرنا کہ صورتوں کی ترتیب کو توڑنا جان بوجھ کے، یہ مکروہ عمل ہے، اس کی فقہا نے اجازت نہیں دی۔ فقہا کہتے ہیں کہ ہمیشہ نماز میں قرآن کریم کو سورتوں کے تسلسل کے اعتبار سے پڑھنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ عمل قرأت کا ہے، خود نماز میں شامل نہیں ہے، یعنی بہی معنی کہ پڑھ رہا تو ہے آدمی نماز میں ہی، لیکن اس کا اصل تعلق قرأت سے ہے، تو اس پہ سجدہ سہو واجب نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ پھر دہراتے ہیں اس مسئلے کو کہ آدمی نے کوئی سورت پڑھنی تھی اور صورتوں میں ترتیب کے اعتبار سے وہ آ رہا تھا، اور اس کی زبان پہ کوئی اور چیز جاری ہو گئی۔ مثلا پڑھنا تو اس نے یہ تھا کہ واللیل اذا یغشی، پڑھنا تھا سبح اسم ربک الاعلی، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو وہ سورت شروع کرنے لگا تو اس کی زبان پہ عما یتساءلون شروع ہو گئی، تو اس صورت میں اب اسے عما ہی پڑھنا چاہیے اگرچہ اس نے ایک حرف ادا کیا ہو، کیونکہ اگر وہ اس صورت کو اب چھوڑ کے اصل کی طرف آتا ہے
سب اسمہ پڑھنی تھی اور اماں پڑھ گیا۔ اماں کا لفظ جب کہہ دیا تو اب وہ اس صورت کی طرف نہ جائے، یہ گناہ کی بات ہے، اگرچہ تبدیلی ہوتی ہو صورتوں کی ترتیب میں، گناہ کی بات ہے، اور اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ دریافت فرمایا ہے کہ دھوتی باندھ کے نماز پڑھنا یہ کیسا ہے؟ دھوتی باندھ کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ دھوتی کا باندھنا خود مکروہ ہے، اس لیے نماز ہمیشہ تہمت باندھ کے پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی دھوتی باندھے گا تو وہ صریح صاف حدیث کی مخالفت کرے گا۔ دھوتی میں اور تہمت میں یا تہبند میں فرق ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جس زبان میں گفتگو کرتا ہے یا جس زبان میں سوچتا ہے اس کو اس زبان کا مکمل علم نہیں ہے تو دین بھی برباد کرے گا، دنیا بھی برباد کرے گا۔ آپ کسی سے جا کے یہ مسئلہ کہیے کہ دھوتی کا باندھنا مکروہ ہے نماز میں، نماز اس سے نہیں پڑھنی چاہیے، تو پریشان ہوگا، اور کچھ پڑھا لکھا ہوا تو کہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کرتے تھے۔ ایسے نہیں ہے، دھوتی میں اور تہبند باندھنے میں فرق ہے۔ دھوتی ہندو باندھتے تھے، مسلمان کبھی نہیں باندھتے تھے۔ اب بھی آپ انڈیا میں چلے جائیں تو دھوتی ہندو باندھتے ہیں، اور وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ بجائے آگے کے پیچھے کی طرف لے جا کر باندھتے ہیں۔ آگے سے سارا حصہ چادر سے کور ہوتا ہے اور پچھلی طرف اس کی کھلی ہوئی ہوتی ہے، اسے کہتے تھے ہندوستان میں دھوتی، اور یہ چونکہ ہندوؤں کے شعائر میں سے اب بھی ہے تو اسے نہیں باندھنا چاہیے۔ اور ایک ہے کہ دونوں کنارے سامنے کی طرف لا کر پھر اسے گرا لگانا یا اس کو مختلف تہوں میں تقسیم کر کے اڑس لینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی شلوار کی بجائے اس میں نماز پڑھے اس نیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہمت میں نماز پڑھا کرتے تھے تو اس کے لیے زیادہ ثواب ہے۔ اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ شلوار میں زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجامہ دیکھا اور تعریف بھی فرمائی، اور فرمایا استر بہت زیادہ انسانی جسم کو ڈھانپنے کی چیز ہے۔ تو بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن دھوتی جو ہندو باندھتے تھے اسے باندھ کر نماز پڑھنا یہ فعل بھی مکروہ ہے اور نماز کو بھی مکروہ کرے گا، کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ مشابہت۔ اور تہمت باندھنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں کبھی شلوار پہنی تھی، پاجامہ پہنا تھا، اس پر بھی اہل سیر کا اختلاف ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بعض لوگوں نے لکھی ہے روایت، لیکن اس کا ثابت کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پہنا ہوتا تو عمومی طور پر صحابہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے، لیکن بہرحال روایات ایسی بھی ملتی ہیں اور ایسی بھی ملتی ہیں۔ تیسرا سوال یہ آیا ہے کہ نماز جنازہ میں 5ویں تکبیر اگر امام کہے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز جنازہ میں تکبیروں کا 4 ہونا، ابن عبد البر نے الاستذکار ان کی کتاب ہے، موطا امام مالک کی شرح ہے، اور موطا امام مالک کی یہ شرح کمال کی شرح ہے، 22-23 جلدوں میں اب چھپی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے واضح طور پہ کہ جنازے کی 4 تکبیریں چاروں ائمہ کا اس پہ اتفاق، کیونکہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنازہ پڑھا اس میں 4 تکبیریں کہی تھی۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ثقیفہ بن ساعدہ میں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا گیا ہے۔ لوگ حجرہ مبارک میں داخل ہوتے تھے،
اور اللہ کی ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتے تھے، درود شریف یعنی پڑھتے تھے اور سلام پھیرتے تھے اور باہر آ جاتے. آغاز ہوا ہے 10 آدمیوں سے، کیونکہ آپ کے حجرے میں جگہ ہی اتنی تھی. پھر دوسرا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر لا کر کیا گیا، اور تیسرا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہوا ہے جب یہ حضرات ثقیفہ بنو سعدہ سے تشریف لائے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مرتبہ جنازہ پڑھایا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے. اور اسی سے حنفی فقہا نے دلیل لی ہے کہ مراتب ہیں جنازہ پڑھانے کے. وہ کہتے ہیں کہ امام مسجد سب سے پہلے اس کا حق ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے، کیونکہ وہ اپنے مقتدی کو بہتر جانتا ہے، اس کی شہادت دیتا ہے اللہ کے سامنے کہ یہ نماز پڑھتا تھا، مومن آدمی تھا. کچھ فقہا کہتے ہیں ولی کا پہلا حق ہے کہ اس کی اولاد اس کا جنازہ پڑھے، اور اگر کوئی ولی جنازہ پڑھنے سے رہ گیا ہے، مثلا بھائی ہے، وہ پہنچا ہے تدفین سے پہلے، فلائٹ اس کی لیٹ تھی، اب جب وہ پہنچا ہے تو اس اکیلے کو نماز جنازہ پڑھنے کا اختیار ہے، وہ اکیلا جنازہ پڑھے گا، لوگ اس کے ساتھ جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ دو نمازوں کی تکرار نہیں ہے، ایک عید کی نماز کی اور ایک جنازے کی نماز کی. حنفی فقہا کے یہاں جنازہ ایک دعا ہے ہمارے نزدیک، اسی لیے بچہ بھی اگر جنازہ پڑھا دے تو جنازہ ہو جائے گا. امام مسجد اس کا حق ہے، ولی کا حق ہے. اب کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کا درجہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، مثلاً ڈپٹی کمشنر آ جائے، مثلاً ملک کا سربراہ آ جائے، تو یہ لوگ جنازہ پڑھنے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. اسی لیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا دیا تو پھر اس کے بعد کسی نے جنازہ نہیں پڑھا، کسی نے جنازہ نہیں پڑھا. اسی لیے شافعی فقہا کے اختلاف کی وجہ سے ان شوافع میں ایسے فقیہ بھی تھے جو کہتے تھے، یہ تو خیر ہمارے حضرات بھی کہتے ہیں، اتنا مسئلہ تو بہرحال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں. وہ شافعی فقیہ، یہ طبقات الشافعیہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں ملے گا یہ واقعہ. انہوں نے ان کے متعلق لکھا کہ وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، لہٰذا مدینہ منورہ میں جا کر سب سے پہلے ان کا جنازہ پڑھے، کہ عالم ظاہر میں ان کا انتقال ہو گیا، تو انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نئی زندگی ہے تو کوئی بھی آدمی پڑھ سکتا ہے. فقہا نے لکھا ہے، ہمارے حنفی فقہا نے، کہ بس سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھا دیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کوئی بھی شخص نہ پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا. اور حقیقت میں وہ ایک دعا ہے. اس لیے فرض کر لو امام نے بغیر وضو کے جنازہ پڑھا دیا، پھر اسے یاد آیا اب لوگوں نے جنازہ پڑھ لیا نا، اب اس امام کا حق نہیں ہے، بس جنازہ ہو گیا، اب اس جنازے کی تکرار نہیں کی جا سکتی. اس لیے جو لوگ بھی پہلے انگلینڈ میں جنازہ پڑھتے ہیں، پھر ایئرپورٹ پہ آگے دوبارہ جنازہ پڑھ لیا، پھر شہر چلے گئے تیسرا جنازہ ہو گیا، پھر گاؤں چلے گئے چوتھا جنازہ ہو گیا، یہ سب واہیات ہے. بس ایک جنازہ، الا یہ کہ ولی پڑھے. ایک مرتبہ جنازہ ہو گیا، اب وہ ولی آ گئے، اس کے ایسے لوگ آ گئے جن کے وراثت میں حصہ وغیرہ وغیرہ، وہ پڑھ سکتے ہیں. حاکم وقت آ گیا، وہ اکیلا جنازہ پڑھ سکتا ہے، لیکن جنازے کی تکرار نہیں ہوتی. اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 4 تکبیریں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا اور انہوں نے بھی 4 تکبیریں کی. چنانچہ پوری روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جنازہ عشاء کی نماز کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا.
اور جنازہ اور تدفین کے بعد جب فارغ ہو گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم میں سے کس کس کے وطر رہ گئے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے، تو آپ نے فرمایا میں نے بھی وطر پڑھنے ہیں، تو آؤ جماعت سے وطر پڑھتے ہیں۔ اس سے حنفی فقہا نے استدلال کیا ہے کہ کوئی ایمرجنسی، کوئی ایسی چیز پیش آ جائے تو وطر جماعت سے پڑھنا بہتر۔ اور اسی روایت میں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 4 تکبیریں کی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جب اپنی شہادت ہوئی ہے تو انہوں نے کمیٹی تو بنا دی تھی خلافت کے لیے، لیکن انہیں اندازہ تھا کہ میں نے انہیں 3 دن کی مہلت دی ہے اور میرا جنازہ پہلے ہو جائے گا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بڑی خاص چیز تھی، کاش کوئی آدمی اس کو لکھتا۔ اب تک لوگوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ اس پہلو سے نہیں لکھا۔ وہ ساری زندگی چھوٹی سے چھوٹی کوئی بات بھی جس کے متعلق صحیح ثابت ہو کہ اللہ اس پہ بخش دے گا گناہوں کو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ کرتے تھے۔ بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں میں انہیں بشارت پہنچی ہوئی ہوتی تھی کہ یہ کام کرنے سے مغفرت ہو جاتی ہے، ضرور اس کام کو کرتے تھے کہ اللہ کسی طرح معاف فرما دے۔ مثلاً خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں جا کے کہ علی، مجھے اب نکاح کی ضرورت نہیں رہی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میری عمر ایسی نہیں رہی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ قیامت میں سب لوگوں کا حسب و نسب ختم ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا، ہاں میرا نسب فائدہ دے گا۔ سادات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑی بات کہی ہے۔ بعض ظالموں کو خود اس کی قدر نہیں ہے کہ وہ کون سا خون ہے اور کون سی نسل ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فرمایا کہ میرا حسب و نسب کام آئے گا۔ وہ گناہگار، پرلے درجے کے گناہگار، ان کے دلوں میں پھر بھی کوئی ایمان تھا، بڑے بڑے نواب تھے۔ آپ اردو ادب تاریخ پڑھیں، ایسے نواب تھے جو ہر ہفتے ہر مہینے نئی دلہن چاہتے تھے۔ تو پوچھتے تھے لڑکی سے، کرنا تو گناہ ہی ہے، معاذ اللہ پوچھتے تھے کہ آپ کا حسب نسب کیا ہے۔ اگر وہ کہہ دیتی تھی کہ میں سیدہ ہوں، سید زادی ہوں، تو کمرے سے نکل آتے تھے، اسے پیسے ایسے دے کے بھیج دیتے تھے، کہتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، اس کے ساتھ ایسی چیزیں جائز نہیں۔ یہ عبد الملک سمجھ گیا تھا۔ عبد الملک جب حکمران بنا ہے تو اس نے اپنے جرنیلوں کو بلایا اور اس نے کہا جنبوا دماء بنی ہاشم، ہاشم کی اولاد ہے نا، اس کے خون سے مجھے معاف کرو، ہاشم کے خون کو قتل نہیں کرنا۔ جس کا نسب ہاشم سے جا کے ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس کا نسب بنو ہاشم سے ملتا ہے نا، مجھے اس کے ہاتھ میں خون نہیں رنگنے۔ پھر اس نے اپنی زندگی کا سنایا، اس نے کہا جس نے ان سیدوں کے خون پہ ہاتھ ڈالا ہے نا، اللہ نے اسے اسی طرح اس کی گردنیں کٹوا دی ہیں اور رسوا فرمایا ہے دنیا میں۔ مجھے اس سے بچانا، باقی ملک میں جتنا خون ہو سکتا ہے بہاؤ تاکہ میری حکومت قائم رہے۔ اب کتنے گناہ گار ہوں گے جو اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ یہ نسل فلاں ہے۔ وہ جیسے بھی تھے نواب عیاش، لیکن دل میں کوئی ایمان تو تھا نا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی مجھے اب ضرورت نہیں رہی، لیکن حالانکہ اپنا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رشتہ داری کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور وہ سسر بنتے ہیں، وہ بکر رضی اللہ عنہ سسر بنتے ہیں، رشتہ داری کے اعتبار سے ان کا رشتہ اونچا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہا کہ علی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ایک بیٹی ام کلثوم جو فاطمہ رضی اللہ عنہم سے ہیں، اس سے میرا نکاح کر دیں۔ نے خود جا کے درخواست دی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بڑی محبت تھی اپنی دونوں بہنوں سے، زینب سے بھی اور ام کلثوم سے بھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اسی لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھیں ان سے شادی کی تھی دوسری،
کہ بہرحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیوست رہوں، جڑا رہوں اس خاندان سے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کیا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں پوچھ لوں۔ پھر وہ آئے، مشورہ کیا، تو سوائے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے باقی کسی نے اس رائے کے خلاف اپنی رائے ظاہر نہیں کی، سب نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو تھا کہ نہیں کرنا۔ چنانچہ جب نکاح ہوا ہے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حسن اٹھو اور اپنی بہن کا نکاح پڑھو۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا جنہوں نے رشتہ دیا ہے وہی نکاح پڑھائیں۔ والد تھے نا سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور ناز تھا اور تعلق تھا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کا خطبہ پڑھایا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے نکاح پڑھایا، یہ تاریخ کی باتیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داماد بن جائیں، رشتہ جڑ جائے، قیامت میں یہ کام آنے والی چیز۔ جنازے میں بھی انہوں نے خیال کیا، اپنا خیال تھا نا کہ 3 دنوں میں فیصلہ نہیں کر سکیں گے، تو فرمایا میرا جنازہ صہیب پڑھائیں۔ جیسے خباب رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا تھا، مسلم کی روایت میں آتا ہے، اس لیے کہ جس صحابی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا تھا، لوگ جب اسلام کی باتیں کرتے تھے کہ ہم مسلمان اور یہ وہ، تو وہ بلاتے تھے ان صحابی رضی اللہ عنہ کو اور کہتے تھے کرتا اٹھاؤ ذرا اور ان لوگوں کو اپنی کمر دکھاؤ۔ تو ان کی کمر پہ بڑے بڑے داغ پڑے ہوئے ہوتے تھے، کہتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے تنگ کیا تھا اور گرم آگ پر لٹایا تھا، انگاروں پہ، گرم انگاروں پہ لٹایا تھا، اور انگاروں نے ان کی چربی پگھلا دی تھی، اور خون اور چربی نے مل کر ان کے جسم پر یہ داغ بنوائے ہیں۔ یہ وہ مظلوم ہے، تم اسلام کی باتیں کرتے ہو، اسلام یہ ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ مظلوم کی دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے، تو جنازے کے لیے سب سے زیادہ مظلوم آدمی کو چنا کہ اس پہ بڑے ظلم ہوئے تھے، یہ میرا جنازہ پڑھائے، اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اس پہلو پہ آج تک کسی نے نہیں لکھا، نہ عربی میں، نہ فارسی میں، نہ اردو۔ انہوں نے بھی 4 تکبیریں کی۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا 4 تکبیریں کی، یہ سب کچھ ہے۔ اس لیے جنازے میں ہمارے نزدیک 4 تکبیریں ہیں، بلکہ ائمہ 4 کے نزدیک 4 تکبیریں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو جنازہ پڑھاتے تھے خود 4 ہی تکبیریں کہتے تھے، لیکن کبھی کبھی 5 کہتے تھے، 6 کہتے تھے، 9 تکبیروں تک کہتے تھے۔ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی کا جنازہ آتا تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ 9 تک تکبیریں کہتے تھے، تیسری تکبیر کیا کہ پھر دعا، چوتھی پھر دعا، 5ویں پھر دعا، 6ٹھی، ہر ایک تکبیر کے بعد دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے یہ بدر والوں میں سے جس آدمی کا جتنا شرف، قدر، منزلت، بلندی، اللہ کا قرب جسے حاصل تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بار بار اس کے لیے دعا مانگتے تھے۔ اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا جنازہ اگر تم پڑھ دو تو تمہاری اپنی بخشش ہو جائے گی۔ گئے تو اس لیے تھے کہ اس کے لیے دعا مانگیں، اور وہ بندہ اللہ کے نزدیک اتنا اچھا ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ تیرے مہمان جو آئے ہیں نا جنازہ پڑھنے، یہ تیری مغفرت تو کیا، میں تو ان کو خود تیری وجہ سے بخش دوں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اسی لیے بہت سے لوگ بزرگوں کا جو جنازہ پڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ اصل اس کی یہی ہے کہ کیا پتہ کس کا جنازہ اتنا برکت والا ہو کہ میں پڑھوں یا پڑھاؤں اور میری مغفرت ہو جائے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب تھے کراچی میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، بہت بہت متقی پرہیزگار، ہم نے زیارت کی ان کی، اور دیکھنے سے پتہ چلتا تھا کہ اس شخص کا اللہ سے کیسا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا بھئی میں تو جنازہ جب بھی پڑھاتا ہوں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ جتنے جنازے میں نے زندگی میں پڑھائے ہیں، جو میرا جنازہ پڑھائے یہ سب ثواب اسے دے دے۔ اور ان کا جنازہ وہاں تک عثمانی صاحب جو ان کے خلیفہ ہیں انہوں نے پڑھایا۔ اس لیے ہمارے نزدیک کل 4 تکبیریں ہیں، اور اس کے برعکس جو روایات آئی ہیں ہمارے نزدیک وہ احادیث منسوخ ہیں۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنا استثناء ہے۔ تو چوتھی تکبیر کے بعد فقہا نے لکھا ہے دو چیزیں ہیں، یا تو خاموش کھڑا رہے، امام چوتھی تکبیر کہتا ہے، پانچویں کہتا ہے، چھٹی کہتا ہے، اب 4 تکبیروں کے بعد کچھ نہ پڑھے۔ امت کا اجماع ہے اس پہ۔ حنفی فقہا کہتے ہیں سلام امام کے ساتھ پھیرے اور چوتھی تکبیر کے بعد بس چپ ہو جائے، اور بعض حنفی فقہا کہتے ہیں دوسرا طریقہ، وہ کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ سلام پھیرے گا، لیکن جب امام چوتھی تکبیر کہہ دے تو پھر اپنا سلام پھیر دے، تاکہ واضح طور پر مخالفت سامنے آئے کہ امت کے اجماع کی میں مخالفت نہیں کر سکتا اور منسوخ احادیث پہ میں عمل نہیں کروں گا، لہٰذا واضح طور پہ امام نے جب چوتھی تکبیر کی یا پانچویں کہہ رہا ہے تو چوتھی پہ سے سلام پھیر دیا، یہ امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے۔ تو 2 طریقے ہو گئے۔ پھر وضاحت کر دیتے ہیں کہ ایک تو چوتھی کے بعد چپ کر کے کھڑا رہے حتیٰ کہ امام کے ساتھ سلام پھیر، اور ایک یہ کہ چوتھی تکبیر کے بعد اپنا سلام پھیر دے اور امام پانچویں چھٹی جو بھی کرتا رہے، کیونکہ ہمارے نزدیک نماز جنازہ اصل میں دعا ہے، سرے سے نمازی نہیں۔ ایک مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ نماز میں صفوں کو بنانا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں بھائی، 3 چیزیں اس میں واجب کا درجہ رکھتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹخنے کے مقابلے میں ٹخنا اور کندھے کو دوسرے کے کندھے سے ملایا جائے۔ قد چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ سارے ایک قد والے تو نمازی نہیں ہوتے، لیکن کندھے کے ساتھ کندھا ملانا اور ٹخنے کے مقابلے میں ٹخنا لانا یہ واجب ہے شرعاً۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں تم ایسی صف بناتے جو صف میں نے دیکھی تھی اللہ کے، یعنی معراج میں جب تشریف بری ہوئی تھی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں دیکھی تھیں فرشتوں کی، تو آپ نے فرمایا تم کیوں ایسی صف نہیں بناتے؟ اور ایسی صفیں جو میں نے دیکھی تھی فرشتوں کی وہ کندھوں سے کندھے ملے ہوئے تھے، تو کندھے سے کندھا ملانا اور پاؤں کے مقابلے میں پاؤں کا ٹخنے کے مقابلے میں ٹخنے کا لانا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ ایک تو چیز یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ صف سیدھی ہونی چاہیے، بالکل سیدھی صف بنائی جائے۔ ایڑیاں جب برابر میں آ جائیں گی تو صف خود بخود سیدھی ہو جائے گی، یہ واجب ہے۔ اور تیسرا واجب جس کے لیے لوگ اہتمام نہیں کرتے، جب تک کہ پہلی صف اگلی صف پوری نہ ہو جائے اس وقت دوسری صف شروع ہی نہیں کرنی۔ آپ دیکھیں مسجدوں میں ہماری کیا ہوتا ہے، افسوس ہے لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے۔ دوسری صف آدھی بن جاتی ہے اور پہلی صف ابھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، پیچھے دیکھتے ہیں کہ کوئی آ کے پہلی صف کو پورا کر دے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے اگلی صفوں میں کوئی جگہ پاؤ جہاں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو ان نمازیوں کی گردن پر پاؤں رکھ کے اگر آگے جا سکتے ہو تو آگے جانا، پیچھے نہ رکنا، گردن ٹوٹ جائے گی دوسرے کی۔ ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنی عزت، احترام اور شرف کو خود منسوخ کیا، خود بے وقوفی کی ہے، مراد یہ۔ تو اس سے ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے 3 صفیں مثلا نماز ہو رہی ہے اور پہلی صف میں ابھی بھی وہ جو 2 صفیں پچھلی بنی ہوئی ہیں نا، یہ سب کے سب واجب کا ترک کرنے والے ہیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ پہلے جو بھی آگے خلا رہ گیا اسے پورا کرتے، کوئی اب رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، اس صفوں کو چیرے اور آگے آ کر کھڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی جو صف کو پورا کرے۔ ایک جگہ فرمایا من وصل الصف، اور جو صف کے خلا کو بھر دے، وصلہ اللہ، اللہ اس کی اور اپنی جدائی کا جو خلا ہو گیا ہے اللہ اسے بھر دے، یعنی اللہ اس سے ملاقات کرے، دعا دیے۔ اس لیے بہت ضروری ہے، واجب ہے، دوسری صف بنانی ہی نہیں چاہیے۔
پھر دوسری پوری ہو گئی تو اب تیسری، تیسری پوری ہو گئی تو اب چوتھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کی مغفرت کرے جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، پھر فرمایا اللہ ان کی مغفرت کرے جو دوسری صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ ایک جگہ آیا آپ نے فرمایا تیسری صف کی اللہ مغفرت کرے جو تیسری میں پڑھتے ہیں۔ ایک جگہ آیا کہ پوچھا گیا تیسری، تو آپ نے فرمایا ان کی بھی، یہ نہیں فرمایا کہ مغفرت کرنا ان کی بھی، یعنی ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن پہلی دو صفوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس کی گردن پہ پاؤں رکھو اور آگے چلے جاؤ۔ یہ تین چیزیں واجب ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر فجر میں اتنا وقت رہ جائے کہ یا وہ غسل کر لے یا نماز پڑھ لے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ تیمم کر کے وہ نماز پڑھ لے، کیونکہ اب اگر وہ نماز پڑھتا ہے اور نہانے میں وقت چلا جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دے نہانے کو، نماز پڑھے تاکہ وقت گزرنے کا جو گناہ اس کے ذمے نہ رہے، اور بعد میں غسل کر کے دوبارہ اس نماز کو پڑھے، اعادہ کرے۔ یہ نماز کے مسائل تھے، یہ چیزیں ہیں جو پوچھنے والی ہیں تاکہ عملاً زندگی میں جو کچھ ہے اس چیز پہ عمل کیا جائے۔ بس